ماہ رجب میں قرآن پاک کی یہ سورت پڑھو۔ ماہ رجب میں یہ سورت پہاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، پانی کو روک دے، گناہوں کو مٹا دے، قضا نمازیں سب معاف کروا دے۔ وہ سورت یہ ہے۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ اس انسان سے محبت کرتے ہیں جو روزانہ قرآن پاک کی یہ ایک سورت پڑھ لیتا ہے۔ اس کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں، مخلوق میں اس کا سکہ چلتا ہے، لوگ اس کی باتوں کو اہمیت دینے لگتے ہیں، اس کے ہاں میں ہاں اور نہ سب کی نہ ہوتی ہے، اور ایسا شخص اس دنیا میں بھی شہنشاہوں جیسی زندگی گزارتا ہے اور آخرت میں بھی اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ یہ سورت چٹان کو ریزہ ریزہ کر دیتی ہے، پانی کو روک دیتی ہے، آگ کو بجھا دیتی ہے اور گناہوں کو مٹا دیتی ہے، جیسے وہ خطا کار تھا ہی نہیں۔ وہ جو اللہ رب العزت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا یہ ایک عمل کر لیتا ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ وہ کون سی سورت ہے جسے روزانہ پڑھنے سے اللہ سبحانہ و تعالی اپنے اس بندے سے خوش ہو جاتے ہیں، اور وہ کون سا عمل ہے جس کو کرنے سے انسان دنیا اور آخرت میں امیر و کبیر، غنی اور دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ ناظرین کرام، یوں تو قرآن پاک میں نازل کی گئی ہر ایک سورت، بلکہ ہر ایک آیت، ہر ایک حرف، ہر ایک لفظ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت اور بزرگی کا اعلان کرتا ہے، لیکن ایک ایسی سورہ مبارکہ ہے جو اللہ نے خاص غریبوں کو نوازنے کے لیے قرآن پاک میں فرمائی ہے۔ جو بھی ہر روز اس سورت کو پڑھنے کا اپنا معمول بنا لیتا ہے تو اللہ پاک اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں اور اس کی جتنی بھی حاجتیں ہیں پوری ہو جاتی ہیں۔ چند ہی دنوں میں وہ سب سے امیر اور امیر تر ہو جاتا ہے۔ لوگ اس کے اوپر برستی بارش کو دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں، اور وہ اس سورہ مبارکہ کے بارے میں بتانے سے پہلے آپ کو ایک ایسا عمل بتاتے ہیں جس میں قرآن کی بار بار تاکید فرمائی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار قرآن پاک میں اپنے آخری زماں اور آپ کے صحابہ کی اولاد تمام مومنین کو جس عمل کو بار بار کرنے کی تاکید فرمائی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے۔ سورہ بقرہ میں ارشاد بانی ہے، تم بس میرا ذکر کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، تم میرا شکر کرو۔ اور سورہ ابراہیم میں فرمایا، جب تمہارے رب نے اعلان کیا کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور اگر تم نہ کرو گے تو یقیناً میرا عذاب بہت سخت ہے۔ سورہ لقمان میں فرمایا، ہم نے لقمان کو حکمت دی کہ اللہ کا شکر ادا کرو، اور شکر کرتا ہے وہ اپنے ہی فائدے کے لیے کرتا ہے، اور جو نہ کوئی شکری کرتا ہے تو بے شک اللہ بے نیاز سب خوبیوں والا ہے۔ اس طرح سورہ نحل میں بھی فرمایا گیا، بس اللہ کا دیا ہوا حلال اور پاک رزق کھاؤ اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو۔ تو سورہ مومنین فرمایا گیا، ہم نے اسے راستہ دکھایا، خواہ وہ شکر گزار بنے یا نا شکرہ بنے۔ محترم ناظرین، قرآن پاک کی ایک ایسی صورت ہے جسے روزانہ پڑھنے والا کبھی مایوس اور کبھی نامراد نہیں ہوتا۔ دنیا جہاں کی دولتیں ایسے انسان پر عاشق ہو جاتی ہیں جو روز یہ سورہ مبارکہ پڑھتا ہے، یا ایسے انسان کا کوئی کام رکاوٹ اور بندش کا شکار نہیں ہوتا۔ ایسے انسان کو کبھی دولت مال کی کمی نہیں ہوتی جو ہر روز نماز کے بعد یہ سورہ مبارکہ پڑھتا ہے۔ اور جان لیجئے کہ وہ عظیم الشان سورہ مبارکہ سورہ فلق ہے۔ کتنا ہی بڑا دشوار کام ہو، کتنی ہی بڑی رکاوٹ ہو، کتنے ہی حالات خراب ہوں، کتنی ہی بندشیں ہوں جو آپ کی زندگی کو تباہ و برباد کر چکی ہوں، اللہ کی قدرت سے، اللہ کی عطا سے اور اللہ کی نعمت سے، اللہ کی رحمت اور نوازشوں سے کبھی ناامید اور مایوس مت ہونا۔ اور روزانہ سورہ فلق کو ہر نماز کے بعد صرف 7 مرتبہ اس طرح سے پڑھنا کہ سب سے پہلے نماز ادا کر لیں، اس کے بعد ایک بار آیت الکرسی پڑھنی ہے، آیت الکرسی پڑھنے کے بعد درود پاک پڑھ لیں، درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی کی فضیلت زیادہ ہے، اسی لیے ثواب کے طور پر ایک دفعہ میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3، 5 یا 7 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے تعوذ اور تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کتنا ہی بڑا مقصد ہو، کتنی ہی بڑی حاجت ہو، اس کی نیت خلوص دل سے کرنے کے بعد آپ نے 7 بار سورہ فلق کی تلاوت کرنی ہے۔ سورہ فلق یہ وہ سورت ہے جو چٹان کو ریزہ ریزہ کر دے، پانی کو روک دے، آگ کو بجھا دے اور گناہوں کو مٹا دے، جیسے وہ خطا کار تھا ہی نہیں۔ سورہ فلق پڑھنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ ایک بار سورہ فلق کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ ترجمہ:
کنز الایمان۔ تم فرماؤ میں اس کی پناہ لیتا ہوں جو صبح کا پیدا کرنے والا ہے، اس کے سب مخلوق کے شر سے اور اندھیری ڈالنے والے کے شر سے جب وہ ڈوبے، اور ان عورتوں کے شر سے جو گروہوں میں پھونکتی ہیں، اور حسد والے کے شر سے جب وہ مجھ سے چلے۔ اس کے بعد پھر سے درود پاک اتنی ہی تعداد میں پڑھ لینا ہے جتنا تعداد میں عمل کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ یہ عمل ہونے کے بعد آپ نے اللہ کے حضور اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے اپنے دل کی تمام حسرتیں اس کے آگے کھول کر بچھا دیں۔ بے شک اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے بھی زیادہ ہماری حاجت کو جانتا ہے، لیکن دعا کرنا حکم بھی ہے اور سنت بھی ہے، اللہ کی رضا بھی ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ دعا کی توفیق انہی لوگوں کو بخشتا ہے جنہیں وہ ان کی منہ مانگی مراد عطا فرمانا چاہتا ہو، ورنہ ہر کسی کو اللہ اپنے سامنے ہاتھ اٹھانے کی توفیق بھی نہیں دیتا۔ نہایت خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے۔ دعا اور التجا کو اپنا معمول بنا لیجئے، کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانے پڑیں گے۔ ناظرین، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔